الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام معزز اور مکرم سامعین، میرے قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں اور عزیز بچوں، مہینوں کی اور دنوں کی اسلامی ترتیب کے اعتبار سے آج غروب آفتاب سے پہلے 29 ذوالقعدہ اسلامی تاریخ تھی۔ کیلنڈروں کی پیش گوئی کے مطابق ذوالقعدہ کا یہ مہینہ 29 کا ہے، اور کل یکم ذوالحجہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان کی پیشگوئی کے مطابق آج یکم ذوالحجہ غروب آفتاب کے ساتھ ہو چکی ہے، اور میں اور آپ اللہ کی رحمت سے ان دنوں میں قدم رکھ چکے ہیں جن دنوں کا مرتبہ اور مقام اور عظمت رمضان المبارک کے بعد پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پہ اور عموماً بہت سارے دن پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے بلاوے پہ اللہ کا وہ گھر دیکھا ہوا ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس کا نام ہی اللہ کا گھر ہے۔ گھر ہونے میں جتنے گھر اللہ کے گھر کے طور پر اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں، گھر ہونے میں تو سب وہ اللہ کے گھر ہے، لیکن اللہ کا گھر کہلانے میں جو گھر ہے وہ اکلوتا گھر ہے جس کو ہم بھی کہتے ہیں بیت اللہ۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں گھر والے کی اجازت اور اس کی مرضی اور اس کی اطلاع بلکہ اس کے بلاوے کے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ وہاں وہی جاتا ہے جس کو اس گھر کا مالک بلاتا ہے۔ کون جی؟ جو لوگ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے عنوان سے یا حج کے عنوان سے، وہ اللہ کے گھر تب جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔
اسی وجہ سے جب وہ روانہ ہوتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ گھر سے روانہ ہوتے ہی وہ یہ ترانہ اپنی زبانوں پہ جاری کر لیں، جو ترانہ اس گھر کے مسافروں اور اس کے زواروں اور اللہ کے ان مہمانوں کا امتیاز ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے گھر جانے والے یہ ترانہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھ سکتے، جو ترانہ اللہ کے گھر جانے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ کون سا جی؟ بولے جی۔ لبیک لبیک کا معنی صرف یہ نہیں ہے اللہ میں حاضر ہوں۔ علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان میں تثنیہ کی تکرار کے لیے آتا ہے، اور اس میں تثنیہ ہے۔ لبیک کا معنی صرف یہ نہیں ہے میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی ہے میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہم، اور یہ جس سے میں عرض کر رہا ہوں، اس سے درخواست کر رہا ہوں، جس کی جناب میں یہ اپنا نغمہ اور ترانہ پہنچانا چاہتا ہوں، وہ میرا اللہ ہے۔ کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں لبیکا، لبیکا میں اسے کہہ رہا ہوں جس نے مجھے بلایا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا ہمارے عرف میں، جو ہمیں یہاں پہ جائے تو اگر وہ قرآن کے درس سے جڑا ہوا نہ ہو، اللہ کے قرآن کی دعوت کا اسے وہ مزہ اور لطف حاصل نہ ہوا ہو، اسے وہ چاشنی نہ ملی ہو، جس چاشنی اور لطف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے دل کی دنیا سمجھ جاتی ہے، سوچ اور فکر وہ درست ہو جاتی ہے، اس کے ٹیڑھ، اس کے اندر کجی اور اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، فکر سے بند ہو جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کی دعوت سے جڑا ہوا نہ ہو، وہ مخلص، محبت بھی ہو اسے اپنے پروردگار سے، پروردگار کے محبوب سے، اپنے پیغمبر سے، اس سے پوچھو کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں مدینے جا۔ بھائی مدینے کیسے؟ وہ کہے گا بس بلاوا آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ مدینے سے۔ دور سے بولے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بلاوا مجھے کہاں سے آیا؟ ان لفظوں میں، لفظوں کے منشا میں، بنیاد میں، جس عقیدت سے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، الفاظ نہیں، الفاظ کا منشا، منشا کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ سے وہ لفظ پیدا ہوگا، جس جذبے کی بنیاد پر وہ یہ لفظ بول رہا ہے، اس جذبے کو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں سلام کہتا ہوں۔ جذبہ غلط نہیں، الفاظ غلط ہے، اس جذبے کی ترجمانی غلط ہو رہی ہے۔ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، مجھے مدینہ سے بلاوا آیا، اس کی غلط فہمی ہے۔ بلاوا نہ مکے سے آتا ہے نہ مدینے سے آتا ہے، بلاوا اوپر سے آتا ہے۔ کہاں سے؟ زور سے بولے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل بتائیں، میں کہوں گا مدینے سے بلاوا سمجھنے والا یا مکے سے بلاوا سمجھنے والا یا کسی اور جگہ سے بلاوا سمجھنے والا، سارے کہتے تو ہیں نا اللہم،
تلبیہ میں لبیک کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی اگر مدینے سے بلاوا آیا ہے تو ظاہر ہے مدینے والے نے ہی بلایا ہوگا، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ لبیک بولو یا رسول اللہ کہنا چاہیے، لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک، پھر کہو لا شریک لک، ملاؤ ذرا، نہیں نہ بولے گا۔ مکے والے، مدینے والے، کوفے والے، پاکستان والے، ہندوستان والے، دنیا جہان والے، دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسلمان کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار نہیں بار بار حاضر ہوں، تیرے بلاوے پہ حاضر ہوں۔ میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ جس کو رب پہلے بلا چکا ہے نا، تمنا اور خواہش تو یہ ہے کہ اللہ پہ بلائے، کہہ جی آمین۔ یہ بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو عمرے کرنے کا بڑا شوق ہے، ایک ایک وقت میں 40 لاکھ بندہ عمرہ کر رہا ہے، اور حج کرنے والے بھی کئی ایسے جنہیں اللہ بلاتا ہے، ایک حج، 2 حج، 3 حج، ہر سال حج۔ میں تو اپنے استادی حضرت محمد حسین نیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے جب کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان کی کچھ باتیں جو مجھے یاد ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے، ایک حج کیا واپس تشریف لائے، بڑے عقیدت مند، بڑے چاہنے والے، بڑے شاگرد، بہت لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم شاہ جی کو حج کروائیں، لیکن جتنے لوگوں نے بھی دوبارہ حضرت شاہ جی کو حج کریے کہا، شاہ جی نے فرمایا بس بات ادا ہو گیا، بات بجن جی کے دلوں میں، بھائی یہ کسی اور کو کروا دو، اور بڑی جگہ پیسے خرچ کرنے کی وہاں خرچ کرو۔ دیکھو کسی ایک گھر میں ایسی صورت تو نہیں ہے کہ چولہا نہیں چل رہا، فاقہ ہے، پریشانی ہے معاشی، بھئی یہ پیسہ اس کو دے دو، میرے نفل حج کرنے سے زیادہ ثواب تمہیں اس کے ساتھ تعاون کرنے میں ملے گا۔ لیکن پھر بھی بہرحال یہ دن جب آتے ہیں نا تو یاد کر پاتی ہے، دل مچلتا ہے، اور پچھلی کہانی، داستان محبت و عشق، محبت حقیقی، عشق حقیقی کے وہ داستان جو صرف وہ جانتا ہے جس نے وہ عشق و محبت والی حاضری دی ہے۔ آپ جتنی مرضی طرح سے پڑھ لیں، جتنا مرضی کتابیں پڑھ لیں، آپ حج کا فلسفہ پڑھ لیں، حج پہ جانے کا طریقہ علماء سے سیکھیں، پوچھیں، پڑھیں، دیکھیں، لیکن اس وقت تک آپ کو حج کی یہ داستان محبت سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ خود اس داستان سے گزریں گے نہیں۔ محبتوں سے بھری ہوئی لیکن مشقتوں سے بھری ہوئی، صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی حج کے عمل میں مشقت موجود ہے۔ کئی لوگ عمرہ اس لیے کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں گھومیں گے، پھریں گے، مناسک حج کے وہ مقامات اور مواضع دیکھیں گے، پھر ہم نے حج پہ جانا ہے تو حج کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ 10 عمرے کریں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ان عمروں کے ذریعے سے میرا حج آسان ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حج نام ہی مشقت کا ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود آج بھی مشقت موجود ہے۔ اچھا جی، بات لمبی ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے میرے پاس۔ آپ بتائیں کہ حج کے ایام کب شروع ہوتے؟ جی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ان کو یاد کروانا چاہیے، یاد کو ہم بڑوں کو بھی نہیں ہوتا۔
3 4 5 6 7 8 7 کی شام کو بھی حج نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ 8 ذو الحجہ کی صبح کی نماز جب پڑھ لو تو اس کے بعد حج کے سفر کی حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے جو تم نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے اس کی تیاری شروع کر دو. غسل کرو, صاف اپنی صفائی کرو, خوشبو لگاؤ, پوری تیاری کرو اور اپنے وہ کپڑے وہ لباس وہ جو تمہارے جسم کے مطابق سلا ہوا ہے اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ اپنے جسم کے اوپر وہ 2 چادریں لپیٹ دو. جو 2 چادریں یا تو آج آپ نے لپیٹنی ہے یا ایک وقت وہ آئے گا جب آپ لپیٹنے کے قابل نہیں ہوں گے, آپ کو وہ لپٹانے والے لپٹائیں گے. اور ظہر کی نماز جا کے تم نے مینا میں ادا کر. مسجد حرام کی ایک نماز کتنا ثواب ہے؟ زور سے بولے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں میں مسئلہ ٹھیک نہ بتا رہا ہوں گا. ہمارا تو یہ ایمان بھی ہے, علماء کی تحقیق بھی ہے. اگر بعض علماء کی ہوگی ممکن ہے. صرف فرض نماز کا ثواب 1 لاکھ نہیں ملتا, نفل نماز کا ثواب بھی 1 لاکھ ملتا ہے. صرف نماز نہیں, ہر عبادت کا ثواب. اگر آپ قرآن پاک سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک بار مکمل کریں گے آپ کو 1 لاکھ بار پڑھنے کا ثواب ہوگا. بھائی حج تو شروع ہوگا 8 ذو الحجہ کو. حاجی اس وقت تیاریوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور کئی بیچارے ہمارے جیسے بھولے بھالے ہوتے ہیں, وہ جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو طواف پہ طواف. بھائی یہ موقع نہیں ملے گا. تو ہمارے استاد بھی بتایا کرتے تھے کہ بھائی اس طرح نہ کرو, حج سے پہلے اتنی قوت اور طاقت بچا کے رکھو تاکہ پھر حج کی مشقت برداشت نہ. بولو جی. کئی ساتھیوں کا فون آ جاتا ہے, اس کا جی پیر سوچ گئے. میں کہیں میں تو نہ کہیں تو سجاؤ. حاجی تیاریوں میں لگے ہوئے, انہوں نے مینا میں پہنچنا ہے. خالق کے کائنات کا حکم ہے کہ 1 لاکھ نماز کا ثواب چھوڑو اور جنگل میں جا کے جہاں پہ ایک مسجد ہے, سارے حاجی وہاں نہیں سما سکتے, اپنے خیموں میں جماعت کرواؤ. مسجد حرام میں نماز پڑھنا خلاف شرع ہوگا. اب جو حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اسے وہاں کھلے میدان میں جا کے نماز پڑھنی ہے. یا اللہ یہ کیا کہانی ہے؟ فرمایا یہ کہانی یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے میں کچھ نہیں رکھا ہوا تو میرے حکم میں ہے. وہی میں خدا جو مسجد حرام میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ثواب دیا کرتا تھا. میں خدا کہہ رہا ہوں کہ اب میرا حکم یہ ہے کہ تم نے اس میدان میں جا کے جنگل میں نماز پڑھنی ہے. اور تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری عقل کا دھڑکنا گھوڑا وہاں تک پہنچتا ہے یا بولے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. اگر بندہ ہو, اگر تمہارا نام بندہ ہے اور تم بندگی چاہتے ہو تو پھر عقل کی غلامی کام نہیں آئے گی. اگر تم یہ پوچھنے لگ جاؤ گے کہ یہ کیوں, آدھے میں کیوں آنے تو رہا ہوگا. کیوں کا معنی لڑائی. آپ کسی اپنے ابنائے جنس میں سے اپنے بنی نوع انسان میں سے کسی بھائی سے کیوں کہیں گے تو لڑائی ہوگی. تو پھر خدا سے آپ کیوں کر کے خدا سے لڑائی کرنا چاہتے. مسجد حرام کی نماز کیوں چھوڑے اور جنگل میں جا کے کیوں پڑھے؟ کیوں نہیں.
سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. میں نے ویسے منع ہے کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں کرنا، لیکن ساری پہچان ہی ہے کہ جڑی گل تساں منع کرو اس کی کرنا ہی کرنا. جس جگہ پہ لکھ دے ان میں تو پورا پھینکنا منع ہے، اس سارا اٹھائی چھڑے. اخیرو بیچارے لکھ دے دے میں دیکھو کتا پیشاب کائن آرام ہوگا پاکستانی کو. اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما، یہ کون ہے؟ فلما اسلما، اللہ کے ایک بندے نے خواب دیکھا. نام میں نہیں لیتا کیونکہ مجھے منع ہے. اللہ کے ایک بندے نے خواب دیکھا جو جلیل القدر پیغمبر ہے، صرف پیغمبر نہیں اللہ کا جگری دوست ہے، جس کا نام خلیل ہے. لقب ہے، نام اور ہے. خلیل الرحمن ہے، خلیل اللہ ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو بولے ذبح نہیں کر رہا ہوں، ذبح کا کیا کر رہا ہوں؟ ذبح تو جانور کو کہتے ہیں، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اسے ذبح کہتے ہیں. اور ذبح کرنے کو ہاں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو ذبح کا معنی مذبوح، تو ذبح مذبوح کو کہتے ہیں، ذبح ہونے والے کو کہتے ہیں. فعل ذبح جو ہے نا وہ ذبح ہوتا ہے. میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اب وہ صبح اپنے بیٹے سے کہہ دیتے اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. لوگ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہ آئی، 100 اونٹ ذبح کر دیے. لیکن رات کو دوبارہ خواب آیا کہ ذبح کر رہا ہوں بیٹے کو، پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی، ذہن مطمئن نہ ہوا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے. تیسرے دن خواب آیا، پھر اونٹ ذبح کیے. چوتھے دن اللہ فرمایا تین جو پیاد اپنے بیٹے ذبح کر کے ذبح کے دوست. نہیں ماجرا یوں نہیں ہے. آپ تو باپ کی بات کر رہے ہیں جو خلیل اللہ ہے، یہاں تو بیٹا ہے جو خلیل اللہ نہیں ہے. خلیل اللہ کی جھولی میں پلنا پلنے والا ہے، جس کو خلیل اللہ کی تربیت ملی ہے، یہ وہ بیٹا ہے. باپ کے خواب کے جواب میں یوں نہیں کہتا میرے ابا جی اب کیا مطلب ہے اس خواب کا. آپ اگر ذبح کر رہے ہیں تو اللہ سے پوچھے نا کیا مطلب ہے مجھے ذبح کرنے کا. باپ جواب میں کہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں گا، مجھے حکم ہے ذبح کرنے کا. بیٹا جواب میں کہے کہ ابا جی نہیں نظر ثانی کرے، کوئی اور حکم نہ ہو، ذرا ایک دفعہ رابطہ تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی اور حکم ہو. نہیں ابراہیم کی جھولی میں پلنے والا، خلیل اللہ کی جھولی میں پلنے والا، خلیل الرحمن کی تربیت اور خلیل کی انگلی پکڑ کے چلنے والا ہے. ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے، چھوٹی عمر ہے، 10 یا 11 یا 12 سال کی عمر ہے، لیکن بیٹا اتنا سمجھدار ہے. اللہ کے نبی اپنے والد محترم خلیل اللہ کے خواب کو سمجھ کے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آپ کو اللہ حکم دے دے کہ مجھے ذبح کرے، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے جس کو اللہ سے مانگا ہے اور اتنا زیادہ مانگا ہے کہ عمر کے 86 سال گزار دیے. اسے آپ نے ذبح کرنا ہے. میں سمجھ گیا ہوں، میرے حوالے سے اگر آپ کو کوئی تحفظ ہے یا کوئی تردد ہے تو میرے ابا جی فکر نہ کریں،
آپ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میری گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائیں. میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں صبر کروں. اللہ کا قرآن یہاں تک بات کر کے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں باپ بیٹا سر جھکا گئے. باپ نے بھی نہیں کہا یا اللہ یہ کوئی حکم تو نہیں ہے، یا کم از کم مجھے یہ تو بتا دے یہ کیوں ہے. نہ باپ نے کیوں کی نہ بیٹے نے کیوں کی. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اور صرف تیار نہیں، ذہنی تیاری نہیں، عملی تیاری بھی موجود ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل پہ لٹا دیا. بولیں گی کس کے بل؟ زور سے بولیں. جبین کس کو کہتے ہیں؟ یہ کان پٹی. کان پٹی کو جبین کہتے ہیں، ماتھے کو جبین نہیں کہتے. ماتھے کو تو جبہہ کہتے ہیں، ماتھے کو جبہہ کہتے ہیں. یہ لکل راسن جبینان، یہ جبینیں ہوتی ہیں. جبین کے بل لٹایا. اللہ کہتے ہیں جبین کے بل لٹایا، پوری تیاری کی. روایات میں آتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چھری بھی چلا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے نہ باپ نے کوئی پسو پیش کیا نہ بیٹے نے کوئی پسو پیش کیا. کسی نے حکمت نہیں پوچھی، کسی نے اللہ کے سامنے کیوں نہیں کی. اس لیے کہ جب کیوں درمیان میں آ جائے تو بندگی ختم ہو جاتی ہے. بندگی اس کا نام ہے کہ اللہ کہے میرے بندے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. بندہ کہے یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ کہے بیٹے ذبح ہو جاؤ. بیٹا کہے میں حاضر ہوں. اللہ کہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. بندہ کہے میں حاضر ہوں. اللہ کہے مسجد حرام چھوڑ دو جنگل میں چلے جاؤ. بندہ کہے میں حاضر ہوں. اللہ کہے اے میرے بندے اب یہ 5 نمازیں یہاں پڑھ لی ہیں، جاؤ میدان عرفات میں چلے جاؤ جو مینا سے بھی زیادہ بے آب و گیا ہے، نیلی پہاڑیاں ہیں، وہاں کیا کرنا ہے؟ یا میرے بندے کچھ نہیں کرنا، بس زوال سے لے کر غروب تک تم نے وہاں رہنا ہے. مجھے منانا ہے، گر گرانا ہے، رونا ہے، دھوپ میں کھڑے ہونا ہے، دعائیں کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. یا اللہ غروب ہو جائے، تیرے پیغمبر کی سنت ہے جلدی سے جلدی نماز پڑھی جائے، دیر نہ کی جائے. فرمایا نہیں 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 نہیں، وہ عام دنوں کا حکم ہے. ان دنوں میں حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز غروب ہونے کے باوجود نہیں پڑھنی، یہاں بھی نہیں پڑھنی، غروب کے بعد فوراً بھی نہیں پڑھنی، اس وقت پڑھنی ہے جب عشاء کی نماز آ جائے. اور نمبر 2 یہاں بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے. معلوم ہوتا ہے بندے کا کام کیوں کرنا. زور سے بولے. اب اگر کسی کو اللہ نے حج کی توفیق نہیں دی ہے، استطاعت نہیں عطا فرمائی ہے، تو اسے کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اسے جو یہ افسوس ہے، حسرت ہے، تمنا ہے کہ میں بھی حج کرتا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع عطا کرتا جیسے اللہ حج کرنے والوں کو عطا کر رہے. اللہ نے فرمایا یہ حسرت تمہاری اپنی جگہ پہ، میں تمہاری اس حسرت اور تمنا کی قدر کروں گا. حاجیوں سے پہلے میں تمہیں ایسے دن عطا کروں گا جن دنوں میں محنت کرنا تمہارا کام ہے، حاجیوں کی طرح تمہیں ثواب عطا کرنا میرا کام. یہ وہ دن ہے جن دنوں میں الحمدللہ ہم داخل ہو سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ایام عشرہ. ایام یہ حدیث میں لفظ ہے من هذه الايام العشر، یہ ایام عشر ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں. ہوتے تو یہ 9 ہے لیکن کہتے اسے عشرہ. عشرہ اس لیے کہ عربی میں 9 کو بھی عشرہ کہتے ہیں. ایک اگر کم بھی ہو تب بھی عشرہ ہی ہوتا ہے. یہ عشرہ ذی الحجہ ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ایام
دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے، ما من ایام، کوئی ایسا دن نہیں ہے، العمل الصالح فیہن، جن دنوں کے اندر نیک اعمال اور نیکی کے ارادے سے کیا جانے والا عمل احب الی اللہ، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کے اندر نیک عمل اللہ کو پسند ہو۔ یا اللہ کون سا دن زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من هذه الايام العشر، یہ جو 9 دن ہے، ان 9 دنوں کو میرے اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اور دنوں میں کوئی اور ایسا دن نہیں ہے جس دن کی عظمت ان دنوں سے زیادہ ہو۔ اچھا، یہ بات ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ایام ہیں، نہیں، رمضان المبارک کو مستثنا کریں گے اس لیے کہ اس کے لیے دیگر دلائل موجود ہیں کہ خالق کائنات نے تمام سال میں 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور افضل والا مہینہ کون سا بنا ہے؟ رمضان کا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام وہی ایام ہیں جن کے اندر آج ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھے گا، ایک دن میں، اللہ اسے ایک روزے کا ثواب اسے 1 سال کے روزوں کا کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب ہے؟ اور خاص طور پہ ان 9 میں سے جو 9واں دن ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس بندے نے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا تو مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اس بندے کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے، اس ایک دن کا روزہ۔ اللہ توفیق دے، زور سے بولے آمین، کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا۔ اچھا، میرے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آپ نے روزے رکھ لے، روزوں کا تذکرہ الگ روایت میں ہے، جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے اس میں ہے احب العمل الصالح فیہ، کوئی بھی نیک عمل جو آپ کریں گے، اب آپ خود سوچیں کہ نیک عمل کون کون سے ہیں۔ بولے جی، سب سے بڑا نیک عمل تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کا تذکرہ کرے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے اور کہے لا الہ، زور سے بولے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرے اور کہے سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرے اور کہے اللہ اکبر۔ یہ 3 جملے ایسے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کو جو عمل زیادہ پسند ہے ان اعمال میں ایک عمل یہ 3 جملے ہیں جو ایمان والا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی کہتا ہے الحمدللہ، اور کبھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ بولے جی، اللہ اکبر کرے۔ خاص طور پر یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ تو ان دنوں کا ایسا وظیفہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو یہ وظیفہ اس طرح سکھا دیا، پڑھا دیا، زبان پہ جاری فرما دیا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ جب گلی کوچے میں نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں تو جا کے اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بازار میں موجود جو لوگ ہیں اپنا کام کاج اور کاروبار میں لگے ہوئے، وہ جب ان صحابہ کو دیکھتے ہیں یہ کون سے صحابہ ہیں، ایک صحابی کا نام سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی وہ ہے جو میرے پیغمبر کا سب سے بڑا طالب علم ہے،
سب سے بڑا طالب علم ہے، طالب علمی میں اول نمبر پر ہے۔ میرے پاک نبی کے ارشادات کو جمع کر کر کے سینے میں یاد رکھ رکھ کے 3 سال میرے پیغمبر کی صحبت سے ملی ہے، لیکن اللہ نے اسے اتنے مقام تک پہنچایا ہے میرے پیغمبر کی احادیث کے نقل کرنے میں اور جمع کرنے میں، جس مقام پہ ابو بکر بھی نہیں پہنچ سکے۔ بتائیں کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے اور بازار سے گزرتے ہوئے ان دنوں کے اندر زور زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جتنے تاجر اور جتنے دکاندار اور منڈی میں موجود لوگ ہیں وہ سارے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ دیکھا طالب علموں کا ذوق، میرے پاک نبی کے مدرسے کے طالب علموں کا ذوق یہ ہے کہ اپنے نبی اور اپنے استاد سے جو تہذیب سیکھتے ہیں وہ تہذیب جا کے بازاروں میں اونچی آواز سے اعلان کرتے ہیں اس تہذیب کا۔ ہم جیسے طالب علموں کی طرح نہیں ہے کہ جب مدرسے میں رہیں تو مدرسے کا لباس اور جو ہی مدرسے سے باہر نکلے تو پہلے ٹوپی گائے، کیوں جی؟ اور دوسرے نمبر پہ استاد سختی کرتے ہیں شلوار رکھنے کو میرے خیال کرتے ہیں، تو جناب باہر نکلا تو شلوار کپڑوں سے نیچے، پتہ نہ لگے کہ یہ طالب علم ہے، یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے پاک نبی کے یونیورسٹی اور مدرسے کے جو طالب علم ہیں بازار جاتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے یہ ابو ہریرہ آ رہا ہے، یہ نبی کا شاگرد آ رہا ہے، یہ حدیث کا طالب علم ہے، یہ میرے پیغمبر کے صفحہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے کہ بازار کے ایک کنارے پہ پہنچ کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر ان دکانداروں کو بھی دعوت دیں جو یہ نہیں کہتے ہیں او بھائی یہ کتنے آ گیا تو اپنے مدرسے کا مغرب ہے ہم کو کام کرنے دیں، نہیں، وہ بھی ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی آواز میں آواز دلاتے کہتے ہیں اللہ اکبر، گویا کہ پورا بازار گونج رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے ہیں الحمدللہ، اور یہ تینوں جملے جن جملوں کے اندر بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں نے جو عمل کرنا ہے مجھے رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں حج پہ تو نہیں جا سکتا ہوں لیکن میرے پاس مال اتنا موجود ہے میں ایک حلال جانور خرید سکتا ہوں، بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہوں، میں نے جو قربانی کرنی ہے اور حلال جانور کے گلے پہ جب میں نے چھری چلانی ہے تو اس وقت میں نے اس عقیدے کے مطابق اس نظریے کے مطابق اپنے اس جذبے کو تازہ کر کے میں نے چھری چلانی ہے، میں چھری چلا سکوں تو میں چلاؤں گا، اور اگر میں نہیں چلا سکا تو کم از کم اس سے چلواؤں گا جو یہ عقیدہ کو جانتا اور مانتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات کا داتا کون ہے؟ وہ سے بولے ساری کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ وہی بڑا ہے جس کے بارے میں 5 وقت میں آذان کہنے والا جب اللہ کے سجدے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ انہی جملوں سے ابتدا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم اپنی دکانوں کو بڑا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنے کارخانوں کو بڑا سمجھتے ہو، اپنی ذمہ داریوں کو بڑا سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو میں ملازم ہوں، میری ملازمت بڑی ہے، میرے تقاضے بڑے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ساری کائنات چھوٹی ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جناب ترانہ بولتے 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 آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ، زور سے بولے لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے ساری کائنات سے جو بڑا ہے وہ میرا الہ ہے، چونکہ بڑا اور کوئی
کوئی نہیں ہے اس لیے الہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بڑا ہوتا تو وہ الہ ہوتا، لیکن چونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اس لیے اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. جب الہ وہی ہے، بڑا وہی ہے، میرے لیے ساری زندگی میں میرے پورے جسم میں، جسم کے ایک ایک روتے میں، ایک ایک روح میں، ایک جسم خون کے ایک ایک قطرے میں اسی کی قوت موجود ہے. اسی کے حکم سے میرے جسم میں خون چل رہا ہے، اسی کے حکم سے میرا سینہ، میرا دل دھڑک رہا ہے، اسی کے حکم کی وجہ سے میرے نظام تنفس میں سانس چل رہا ہے، اندر باہر آ جا رہا ہے. اگر وہ حکم نہ دے دنیا کائنات کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو مجھے زندہ رکھ سکے. مجھے پیدا بھی اسی نے کیا اور اب تک زندہ رکھنے والا بھی کون ہے؟ وہ سے بولے میں دعا کہہ رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. میں یہ جانور طرح کر رہا ہوں تو کس کے نام پہ؟ وہ سے بولے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. اور اللہ کے نام پہ کیوں ذبح کر رہا ہوں؟ فرمایا اللہ اکبر، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا وہی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کے نام پہ بھی ذبح کرتا، لیکن چونکہ اور کوئی نہیں ہے اس لیے میں نے اس کے نام پہ ذبح کرنا ہے. اچھا دنیا میں مخلوق میں سب سے بڑا بندہ، سب سے بڑی ہستی، مخلوق کا سب سے بڑا بندہ کون تھا؟ وہ تھا جس کا نام محمد ہے، وہ تھا جو عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ تھا جو آمنہ کا دنیا یتیم ہے، وہ تھا جو زینب کا بابا ہے، ام کلثوم اور رقیہ کا بابا ہے، فاطمہ کا والد محترم ہے، قاسم طیب و طاہر کا والد ہے. یہ وہی ہے جو حمزہ کا بھتیجا ہے. یہ وہی ہے 6 سال کی عمر میں جس کی امی فوت ہو گئی، دادا کے پاس پلا ہے. یہ وہی ہے جس کو خالق کائنات کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. یہ وہی ہے جس کے سر پہ سارے سائے ہٹ گئے تھے، ساری شفقت کے سایوں سے زندہ ہو گیا تھا، اسے اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمایا. سب سے بڑا بندہ وہ ہے. لیکن جب میں نے اس کی سیرت پڑھی ہے، میں نے اس کی زندگی دیکھی ہے، وہی پیغمبر ہے عید والے دن کھڑا ہے اور سامنے ایک مینا لیٹا ہوا ہے اور اس نے اپنا گھٹنا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں چھری لے کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. میں یہ جانور، میں محمد یہ سب سے بڑا محبوب بندہ اللہ کا، میں بھی اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں. تو کس کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں؟ زور سے بولے جی. اور یہ قربانی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی نیاز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نظر اور نیاز ہوتی ہے. اور نیاز اور نظر اس کے نام کی دی جاتی ہے جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اور بڑا دنیا میں کون ہے؟ اور بڑے ہیں نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں چونکہ وہ بڑے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ کہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے. مگر تم دنیا میں بڑا اور کوئی نہیں ہے، بڑا صرف باقی سارے. وہ سے بولے آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے مانگت ہو، سارے کے سارے محتاج ہو، سارے کے سارے کمزور ہو، اور تم سب کو ان کمزوریوں میں سنبھالا دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، میں نے جو تمہیں پیدا ہی کمزوری سے کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر میں نے تمہیں طاقت دے دی ہے، کمزوری کو میں نے قوت سے بدل دیا. لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے وہ بری دور ہے تمہاری حکومت کا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر میں تمہاری اس قوت کو دوبارہ کمزوری میں بدل دوں گا، اور اس کمزوری کی علامت تمہارے وہ سفید بال ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سفید بال ہوں گے. اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پہ
داڑھی موجود ہے اور اتنی داڑھی ہے کہ جس نے سینے کو بھرا ہوا ہے. میرے پیغمبر کے سر میں بھی بال موجود ہے لیکن سارے بال کالے ہیں, داڑھی کے بال بھی کالے ہیں, سر کے بال بھی کالے ہیں. سر کے بالوں میں اس جگہ پہ کن پٹی پہ تھوڑے سے بال سفید ہو گئے اور داڑھی میں یہ جو جگہ جس کو ہم بچی کہتے ہیں یہ عنفقہ, اس عنفقہ کے اوپر چند بال سفید ہے. حضرت انس جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کے سفید بال جو دیکھے ہیں وہ سر کے ہوں یا داڑھی کے ہوں, دونوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے, باقی سارا سر کالا تھا. عمر 63 سال. کتنی عمر ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شبتا, یہ سفید بال آ گئے, آپ میں بڑھاپا آ گیا ہے, بڑھاپے کی علامت آ گئی ہے. میرے پیغمبر جہاں پہ فرمانے لگے شیبتنی ہود واخواتھا, مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے مگر میں بوڑھا نہ ہوتا. اللہ نے مجھے اتنی قوت سے نوازا تھا لیکن اللہ سورہ ہود اور اس طرح کی سورہ مرسلات اور سورہ تکویر اور سورہ انفطار اس طرح کی صورتیں جن صورتوں کے اندر اس دنیا کی فنا کا تذکرہ ہے, اللہ کی بقا کا تذکرہ ہے, جن صورتوں میں قوموں کے معذب ہونے کا تذکرہ ہے, اللہ کے ان عذابوں کا ذکر ہے, جس صورت میں اس دنیا کی مجموعی اور اجتماعی فنا کا تذکرہ ہے, مجھے تو اس تصور نے پورا کر دیا ہے کہ میں محمد ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں, لیکن مجھے بھی اپنا رب اور اپنا بھیجنے والا رب کہتا ہے میرے پیغمبر انک میت و انہم میتون. میرے پیغمبر آپ کو تعالیٰ دینے والے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مر جائے گا, موت آ جائے گی. میرے پیغمبر اس پہ کوئی شک نہیں, آپ پہ بھی موت آنی ہے, لیکن انہم میتون, انہوں نے بھی تو مرنا ہے نا. فرق کیا ہوگا, آپ کے اوپر موت آئے گی, آپ کے دین اور مذہب پہ موت نہیں آئے گی, اور ان کے اوپر موت آئے گی تو ان کا مذہب بھی ان کے ساتھ دفن ہو جائے. یہ فرق ہے میرے پیغمبر کی موت میں اور باقی لوگوں کی موت میں. لیکن موت کے معاملے میں کوئی نہیں ہے جس کو استثناء کیا جا سکے, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشہ رہنا اللہ کے ہاں سے طے اور مقرر ہوتا تو میرا محبوب محمد اس قابل تھا کہ دنیا میں ہمیشہ رہتا. لیکن میں عائشہ بناؤں کہ میرے پیغمبر میرے سینے کے ساتھ سر لگا ہوا ہے اور میرے پیغمبر میرے سامنے بے قراری کے عالم میں ہے. کبھی اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں, کبھی چادر مبارک اوڑھ لیتے ہیں, کبھی چادر کو سر سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ کے سامنے 10 بدعائیں اللہم اعنی علی سکرات الموت, کبھی کہتے ہیں اللہم رفیق الاعلی. معلوم ہوتا ہے دنیا جہان میں کسی کو پتا نہیں ہے, تقاضا کس کو ہے؟ زور سے بولے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے پیغمبر آواز موجود ہے, میرے پاک پیغمبر میدے کو لٹا کر اور اس کے اوپر اپنا گھٹنا مبارک رکھ کے اور چھری چلانے میں لگے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ. زور سے بولے بسم اللہ اللہ اکبر. کبھی میرے پیغمبر کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور لوگوں میرا چہرہ, میرا رخ, میرے دین کا رخ, میرا مراد اس اللہ کی طرف ہے. میں نے اپنا رخ اس رب کی طرف موڑ دیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. قیامت تک کوئی بھی بندہ جو شرک کرنے والا ہو وہ میری نسبت اپنی طرف نہ کرے, اپنی نسبت میری طرف نہ کرے. میں شرک سے بیزار ہوں. میں ابراہیمی ہوں, میں ابراہیم کا بیٹا, ابراہیم کا پوتا ہوں. اور ابراہیم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا انی بریء مما تشرکون
اور میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میں تمہارا خون اور برادری کا بھائی ہوں، لیکن میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے بڑا کون؟ زور سے بولے جی۔ ایک تو یہ ذکر ہے جو ان دنوں میں کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کریں، اللہ اکبر بولے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ نمبر 2، نماز جماعت کرو۔ رمضان میں جیسے لوگ بھاگ بھاگ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، تو بھائی رمضان کے بعد پھر فضیلت والے دن یہ، تو ان دنوں میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ذرا لگائیں نا زور، وہ لوگ بھی تو ہیں بھائی جو 6 گھنٹے میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں یا کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت دیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا قرآن پاک 6 گھنٹے میں پڑھ لیتے اور لگاتار مقصد ہی کوئی نہیں، 6 گھنٹے میں پورا قرآن پاک۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک سرگودا میں ایک بزرگ شخصیت قاری صاحب فوت ہوئے، مجھے بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹوں نے ان کی نماز جنازہ پہ یہ بات کی تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، حیران ہو گئے کہ روزانہ ایک دن میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے اور یہ معمول 60 سال سے جاری۔ میں نے مختلف لوگوں سے، ان کے جاننے والوں سے یہ بات اپنے طور پہ تحقیق کرنے کی کوشش کی، اب تک ذہن نہیں بن رہا تھا کہ یہ اس دور میں، اس دور کا مطلب یہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو مجھے ایک تو ان کے بھائی نے بتایا کہ یہاں دکان پہ کبھی کبھی آ جاتے تھے، 4 گھنٹے بیٹھتے تھے اور اٹھتے ہوئے مجھے کہتے تھے میں نے اللہ کی رحمت سے 10 پارے پڑھے۔ ایک اور دکاندار سے میں نے ویسے پوچھا کہ وہ جو قاری صاحب آپ کے پاس آتے تھے کہ استاد جی یہاں وہ آتے تھے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی زبان بند ہو یا کوئی اور بات کرے، بس کام کی بات کر کے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے تو ان کو ہمیشہ دیکھا ہے، میں مان گیا، میں کا واقعہ کوئی شک نہیں، جو اللہ کے قرآن کا ہو جائے تو اللہ پھر اس کی زبان پہ اپنا قرآن جاری کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے جنہیں اللہ نے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا ہے، تو ان دنوں میں تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت پورے دماغ سے اور پوری توجہ سے اور پوری تنہائی سے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر روزانہ 2 گھنٹے دے دے تو انشاءاللہ تعالی ان 9 دنوں میں 10 دنوں میں آپ قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل اور ہے جو ان لوگوں کے لیے جو حاجیوں کے حج کو سوچ کے تڑپتے رہتے ہیں کہ جی ہم حج کے لیے نہیں جا سکے، اللہ نے فرمایا چلو نہیں جا سکے تمہیں ایک عمل اور دے دیتے ہیں، قربانی تو تمہیں کرنی ہے نا، چلو قربانی اگر تم نے کرنی ہے، حج پہ نہیں جا سکتے ہو تو ایک عمل چھوٹا سا کر لو، تمہیں حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے حاجیوں جیسا میں ثواب دے دوں گا۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ اپنے ناخن اور جو زائد بال ہوتے ہیں وہ تم ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے کاٹ لو، زیادہ دن نہ ہوئے ہو تو انہیں چھوڑ دو، جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ناخن کاٹو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری مشابہت ہو جائے گی حاجیوں کے ساتھ، اس لیے کہ حاجیوں نے جب احرام باندھا ہوتا ہے تو ناخن نہیں لیتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو پھر میں اللہ تو بڑا رحیم ہوں، بعض مرتبہ ایک کام کی اور ایک عمل کی حسرت بندے کے دل میں ہوتی ہے، کر نہیں سکتا، بعض مرتبہ اللہ عمل کرنے والے سے زیادہ ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا غزوہ تبوک میں اپنے ساتھیوں سے، کچھ لوگ وہ جو مدینہ میں ہیں لیکن تم جتنا چلے ہو، جتنا بھی تم نے یہ سفر کیا ہے، ایک ایک قدم میں وہ تمہارے ثواب کے شریک ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں مدینہ میں رہنے والے؟ آپ نے فرمایا الذین حبستهم العذر، یہ وہ لوگ ہیں جو عذر کی وجہ سے جہاد پہ نہیں آ سکے لیکن دل میں تڑپ موجود ہے، اللہ نے تمہارے قدم قدم پہ ان کو تمہارا شریک کر دیا ہے۔ اس لیے یہ دن انتہائی قیمتی ہے، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ان دنوں کو قیمتی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کا احساس ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔